فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ پارلیمانی انتخابات میں ظہیر آباد حلقے سے جیتنے والے کانگریس پارٹی کے امیدوار سریش شیٹکر نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے ساتھ حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے ملاقات کی۔ ریونت ریڈی نے اس موقع پر سریش شیٹکر کو مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام میں وزیر دامودر راج نرسمہا، لکشمی کانتا راؤ، چندر شیکھر و دیگر بھی موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور ایم ایل اے نامپلی ماجد حسین کی رہنمائی میں فجر میں ملے پلی کے کارپوریٹر ظفر خان کے ساتھ پرائمری یونٹ کے صدور جی ایچ ایم سی اور ایچ ایم ڈبلیو ایس ایس بی کے عہدیداروں نے ملے پلی ڈویژن کے تحت مسلم دھوبی گھاٹ کا دورہ کیا اور ذاتی طور پر دو طرفہ ملاقات کی۔ علاقے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ان کی شہری شکایات سنی اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا تیقن دیا۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج میں تلنگانہ کی اصل اپوزیشن بی آر ایس کی شکست پر سابق ریاستی وزیر و پارٹی کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست میں کامیابی اور ناکامی فطری ہے۔ ہندوستان نے اپنی 24 سالہ تاریخ میں بہت سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے۔ ایکس نے لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کی شکست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بی آر ایس کیڈر کو لوک سبھا انتخابات کے نتائج پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ پارٹی لاکھوں کارکنوں کے آشیرواد اور پیار سے ریاست کے مفادات کے لیے اہم اپوزیشن پارٹی کے طور پر مسلسل کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوامی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے مستقبل میں نئی امیدوں اور عزائم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ محبوب نگر لوک سبھا حلقے سے بی جے پی امیدوار ڈی کے ارونا نے سنسنی خیز کامیابی حاصل کرتے ہوئے سیاسی حلقوں کو ششدر کر دیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محبوب نگر میں پارٹی امیدوار کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری لی تھی، تاہم انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ رائے شماری کے آغاز سے ہی ارونا نے اپنے حریفوں پر برتری حاصل کر لی تھی، جو آخر تک برقرار رہی۔ تمام راؤنڈز میں آخری اطلاعات موصول ہونے تک ڈی کے ارونا کی سبقت میں کوئی کمی نہیں آئی اور انہوں نے اپنے قریبی حریف کانگریس امیدوار ومشی چندر ریڈی کو 3800 ووٹ کے فرق سے شکست سے دوچار کر دیا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ بی آر ایس نے کھلے عام بی جے پی کی تائید کی ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا اس کا انہیں علم نہیں۔ بی آر ایس کو اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حلقہ پارلیمان حیدرآباد سے ایم آئی ایم صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف کے خلاف 3,15,811 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ حلقہ پارلیمنٹ سکندرآباد سے مرکزی وزیر اور صدر بی جے پی تلنگانہ جی کشن ریڈی اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ ٹی ڈی پی تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے منگل گری میں جنسینا پارٹی کے دفتر پہنچے اور چندر بابو نائیڈو اور پون کلیان نے اتحاد کی شاندار کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب میں پون کلیان کے اہل خانہ بھی موجود رہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندر بابو نائیڈو نے ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ فطری ہے، تاہم جیت عوام کی ہونی چاہیے۔ ان کا مشن ریاست کی دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے اتحاد بنایا گیا۔ انتخابات میں 55.38% ووٹ ڈالے گئے، جس میں تیلگو دیشم نے 45% اور YSR کانگریس نے 39% حاصل کیا۔ کئی تیلگو دیشم کارکنوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی گئی تھی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ ریاست میں میڈیا کو روکا گیا اور میڈیا گھرانوں کے خلاف CID کے مقدمات درج کروائے گئے۔ چندرا بابو نائیڈو نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتخابات میں اتحاد کی زبردست کامیابی پر ریاست کے عوام کے مشکور ہیں۔ چندرا بابو نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے طویل سیاسی کیریئر میں 5 سال تک ایسی حکومت کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ YSR کانگریس کے دور حکومت میں جمہوری نظام کو کس طرح نقصان پہنچایا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد NDA کو 18ویں لوک سبھا کے انتخابات میں اگر مکمل اکثریت مل جاتی ہے تو نریندر مودی کے 8 جون کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مودی کے ساتھ مرکزی کابینہ کے اراکین کے بھی اسی دن حلف لینے کا امکان ہے۔ دراصل یہاں وزیر اعظم مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ ہوئی، جس میں 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ مرکزی کابینہ کی آخری میٹنگ میں مودی نے وزراء کے ساتھ لوک سبھا انتخابات کے نتائج اور NDA کو اکثریت ملنے کے بعد حکومت کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا۔ 17ویں لوک سبھا کی مدت 16 جون کو ختم ہو رہی۔ دراصل NDA کی ایک اہم میٹنگ ہو رہی، جس میں شرکت کے لیے اہم اتحادی جماعتوں تیلگو دیشم پارٹی اور جنتا دل یو کے قائدین یہاں پہنچ گئے ہیں۔ مودی اس میٹنگ کی صدارت کریں گے اور اس میں چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار اور دیگر قائدین بھی شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر جمہوریہ درپدی مرمو سے ملاقات کی اور اپنی وزارتی کونسل کا استعفیٰ پیش کر دیا۔ صدر جمہوریہ نے ان کا اور ان کی وزارتی کونسل کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے اور ان سے نئی حکومت کی تشکیل تک بطور وزیر اعظم کام کرنے کی درخواست کی ہے۔ صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ نے بتایا کہ مودی نے مرمو سے ملاقات کی اور انہیں اپنا اور وزارتی کونسل کا استعفیٰ پیش کیا۔ صدر نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ وہ مرکز میں نئی حکومت کی تشکیل تک اس عہدے پر فائز رہیں۔ اس سے پہلے مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی آخری میٹنگ ہوئی، جس میں 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ 17ویں لوک سبھا کی مدت 16 جون کو ختم ہو رہی۔ قابل ذکر ہے کہ 18ویں لوک سبھا کے لیے انتخابات 1 جون کو ہوئے تھے اور 4 جون کو ووٹوں کی گنتی میں قومی جمہوری اتحاد NDA کو حکومت بنانے کا مینڈیٹ ملا ہے۔ ہندوستان میں جاب پورٹلوں پر جاب پوسٹنگ میں پچھلے سال کے مقابلے 22% اضافہ ہوا، یہ اطلاع آئی رپورٹ میں دی گئی ہے۔ جاب پلیسمنٹ کمپنی CIELHR کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دسمبر 2022 میں نوکریوں کی پوسٹنگ کی تعداد 7143 تھی، جو فروری 2024 میں بڑھ کر 8746 ہو گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 65% ہندوستانی اسٹارٹ اپ اگلے 6 ماہ میں نئی ملازمتیں پیدا کرنے کا منصوبہ بنا رہے۔ یہ معلومات 70 اسٹارٹ اپس میں کام کرنے والے 130,896 ملازمین کے ڈیٹا کی بنیاد پر رپورٹ میں دی گئی ہے۔ گزشتہ سال اقتصادی عدم استحکام اور سرمایہ کاروں کے محتاط رویے کی وجہ سے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے فنڈنگ کے ساتھ نئی ملازمتوں کے مواقع بھی کم تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زیادہ تر ملازمین مستقبل کے بارے میں پر اعتماد ہیں۔ آئندہ 6 ماہ میں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ تمام صنعتوں میں بڑھتی ہوئی آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی مہارتوں کی مانگ سب سے زیادہ بڑھ رہی۔ اس کے بعد ملازمتوں کی سب سے زیادہ تعداد فروخت میں بڑھ رہی ہے۔ ساتھ ہی اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے 66% ملازمین نے کہا ہے کہ وہ نوکریوں کے لیے بڑی کمپنیوں میں جانا چاہتے ہیں۔ ملازمین کی ایک بڑی تعداد کا خیال تھا کہ ان کی ملازمتیں غیر محفوظ ہیں۔ 40% ملازمین اسٹارٹ اپ میں اپنی پوزیشنوں سے خوش نہیں تھے۔ مزید برآں 30% ملازمین بہتر تنخواہوں اور مالی استحکام کے لیے بڑی کمپنیوں میں جانا چاہتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2024 میں شاندار کارکردگی کے بعد انڈیا گروپ کے لیڈر ایک اہم میٹنگ کر رہے، جس میں نتائج کے بعد حکمت عملی تیار کی جا رہی۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا، انڈیا گروپ کے لیڈر شام 10:18 پر راجا جی مارگ پر انتخابی نتائج اور اس کے بعد کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کر رہے۔ انڈیا گروپ کے لیڈروں نے میٹنگ کے لیے قومی دارالحکومت پہنچنا شروع کر دیا۔
इससे कबल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हुकूमत बनाने का दावा करने समेत मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर सिर्फ इत्तेहाद की मीटिंग में ही बात की जाएगी जिसने मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने तमाम इत्तेहादियों का एहतराम करती है। गांधी ने वायनाड, केरला और राय बरेली उत्तर प्रदेश दोनों पार्लिमानी निशस्तों पर काफी बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की है। लोकसभा इलेक्शन के नताइज का इस्तकबाल करते हुए समाजवादी पार्टी एसपी लीडर अखिलेश यादव ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि अवाम की ताकत से बड़ा किसी का बल नहीं होता और न किसी का छल। ये मुस्बित सियासत मन के सच्चे और अच्छे लोगों की जीत है। यादव ने एक्स पर एसपी कांग्रेस इत्तेहाद को हिमायत देने के लिए यूपी की आवाम के तई शुक्रिया का इजहार किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद की मकबूल जीत इस दलित बहुजन एतमाद की जीत है जिसने अपने पछड़े अक़लियत, कबायली, आदिवादी और आलाजात में बछड़े सभी नजरअंदाज, तहसाल ज़दा, हिरासानी का शिकार समाज के साथ मिलकर इस आइन को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जद्दोजहद किया है जो मसावात, एहतराम, इज्जत नफ्स, बावकार जिंदगी और रिजर्वेशन का हक देता है। उन्होंने कहा है कि ये पीडीए की शक्ल में पछड़े, दलित, अक़लियत, कबायली, निस्फ आबादी और आला में पछड़ों के इस मजबूत इत्तेहाद की जीत है जिसे हर समाज और हर तबके के अच्छे लोग अपने ताउन किरदार से मजीद मजबूत बनाते हैं। ये खातून के एहतराम और खातून सिक्योरिटी के जज्बे की जीत है। ये नौखेज बच्चे बच्चियों के सुनहरे मुस्तकबिल की जीत है। ये किसान, मजदूर, कारोबारियों की नई उमंगों की जीत है। ये सरो समाज की हम आहंगी, प्यार, सोच वाले, मसावत और मुस्बित सोच रखने वाले लोगों की जीत है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये गैर जानिबदार मीडिया के लगातार बेखौफ ईमानदाराना कोशिशों की जीत है। ये आइन को संजीवनी मानने वाले आइन मुहाफिजों की जीत है। ये जमहूरियत की हिम्मती लोगों की जीत है। ये गरीब की जीत है। ये जमहूरियत की जीत है। ये मुस्बित सियासत की जीत है। ये मन के सच्चे और अच्छे लोगों की जीत है। ये इंडिया इत्तेहाद और पीडीए की पॉलिसी की जीत है। अखिलेश यादव ने कहा है कि राय दहिंदगान ने साबित कर दिया कि अवाम की ताकत से बड़ा किसी का बल है, ना किसी का छल। इस बार अवाम ही जीते हैं, हुक्मरान नहीं। अवाम जीतते रहें। आपने हम में जो यकीन का इजहार किया है, हम इस भरोसे को पूरी जिम्मेदारी के साथ कायम रखेंगे। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा इंतखाबात में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी डूब गई और एक नया दलित लीडर उभर कर सामने आया। बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही जबकि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर ने किसी सियासी पार्टी या लीडर की हिमायत के बगैर नगीना लोकसभा सीट पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। चंद्रशेखर ने नगीना महफूज सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। ये जीत दलित वोटों में वाज़ेह तब्दीली की निशानदेही करती है। वहीं इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को सिर्फ 13,272 वोट मिले। चंद्रशेखर ने ये इंतखाबी लड़ाई तन्हा लड़ी। उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि तमाम पार्टियां मेरे खिलाफ खड़ी हैं लेकिन अवाम मेरे साथ है, मुझे उनकी हिमायत का यकीन है। चंद्रशेखर ने कहा था, मुझे किसी स्टार कैंपेनर की जरूरत नहीं, मेरे स्टार मेरे वोटर्स हैं। वो जानते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ मौजूद रहूंगा। आखिर में यही अहमियत रखता है। कुवैत के हुकाम ने गैर मुल्की कारकुनान के लिए नए वर्क परमिट जारी करने का कोटा और उसकी फीस में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से कुवैत के नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकाम ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के एक ख़ुसूसी इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले तारिकीन वतन को वर्क परमिट के साथ इक़ामा ट्रांसफ़र करने और उन पर इजाफी फीस आयद करने के तरीक़ेकार में तरमीम करने की मंजूरी दी। गैर मुल्की ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती ज़राए इब्लाग का कहना है कि अफरादी क़ुव्वत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस तरीक़ेकार तरमीम करने का फैसला किया है जो पहले से वर्क परमिट देने के लिए मौजूद था। आजर कंपनियां कफील अब बैरून मुल्क से तारिकीन वतन कारकुनों को अपने लाइसेंस के कोटे के मुताबिक मुल्क में ला सकते हैं जबकि इससे पहले बैरून मुल्क भर्ती के लिए 25% और मुकामी भर्ती के लिए 75% कोटा मुकर्रर किया गया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను
కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.